अस्सलाम वालेकुम जी। अपने स्टूडियो से इस व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज एक जगह के ऊपर खाना था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ तशरीफ़ लाए हुए थे। उनके एजाज़ में राना मशहूद साहब ने खाने का अहतमाम किया और बहुत सारे जर्नलिस्टों को भी दावत दी, और उन बहुत सारे जर्नलिस्टों के अंदर खाक साहब भी था। तो वहाँ पे एक सवाल पूछा गया कि ये जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है या ये जो आपको नज़र आता है ये क्या है। तो मैंने कहा कि ये कैसे दूर होगा, या ये दूर होगा भी कि नहीं होगा, ये इम्पैक्ट क्या है। तो मैंने उन्हें एक मिसाल दी जो मैं पहले भी दिया करता हूँ। मैंने कहा आज उसको दोहराए देते हैं, और वो ये मिसाल है कि अगर एक हॉल के अंदर आप गिन के 1000 लोग बिठा दें और उन 1000 लोगों में से 4 लोग, सिर्फ 4 लोग उठ के खड़े हो के और बैक वक्त गालम गलोच शुरू कर दें, तो उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे। एक तो उस हॉल के अंदर बैठे हुए लोग स्टन हो जाएंगे और उनके ख्याल में चूंकि ये शख्स खड़ा होके एतमाद से बात कर रहा है तो यकीनन इसकी बात में कोई सच्चाई होगी, तो यकीनन इसके पास कोई ना कोई दलील होगी, तो यकीनन इसके पास जो है वो कोई ना कोई जैसे कहना चाहिए जवाज़ होगा। ये जो गुफ्तगू कर रहा है एवं ही थोड़ी गल कर देता कोई बंदा उठ के। और कुछ लोग होते हैं जो फॉलो करने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी नए ट्रेंड को वेलकम एम्ब्रेस करने वाले होते हैं। तो वो उनकी भी एक तादाद है। ये मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और मेजॉरिटी जो लोगों की होती है 50% से ज़ायद वो लेट रिस्पॉन्ड करने वालों की और फॉलोअर्स की होती है। ये वो लोग होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं, ये 50 से 60%, यार ये कोई बात कर रहा है तो इसके अंदर कोई बात होगी तो सही। अच्छा, नतीजा क्या होता है कि उनको रजिस्ट करने वाले सोच रहे होते हैं उतनी देर, ये उसका इंटरनल एस्पेक्ट है, अंदरूनी एस्पेक्ट है। उसको रिस्पॉन्ड करने वाले सोच रहे होते हैं उतनी देर में वो अपना डस 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 करके अपनी बात कह जाता है। अच्छा, बाकी ये 4 ये हो गए, बाकी 50% वो निकल गए जो लेट रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। जो अर्ली रिस्पॉन्ड करने वाले हैं वो भी ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ हवा के मुखालफ खड़े होने का रुझान बहुत कम है, वो फौरी तौर पे उसके ऊपर उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट नहीं करते, और उसके ख़िलाफ़ जब रिएक्ट करते हैं तो वो चारों एक ऑर्गेनाइज्ड, चूँकि वो तो तैयारी करके आए होते हैं, तो वो कहते हैं आप तो इसलिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, आप तो उनके रिश्तेदार हैं, या आप तो इसलिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आपने ये बेनिफिट लिया हुआ है, या आप तो इसलिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आप लिफाफा लेते हैं। हमें लिफाफा कहने वाले इस काम का भी लिफाफा लेते थे। अब क्या होगा राफिया, राफिया अब क्या होगा। तो खैर तो इकोनॉमिस्ट ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है, उसके बाद फिर मिर्चा लग गई हैं। तो खैर वो इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि अलग से व्लॉग करते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये बेसिकली ये जो मुजरम होते हैं ना इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने के, ये वो 50 से 60% लोग होते हैं जो लेट रिएक्ट करते हैं, या जो कि ये सोचते हैं कि जो शख्स बात कर रहा है उसके पास यकीनन कोई ना कोई दलील होगी। तो नतीजा क्या होता है, अब ये तो हो गया उसका इंटरनल एस्पेक्ट। बाहर का कोई बंदा इस दौरान बाहर से आ जाए और वहाँ पे 4 लोग खड़े होकर गालियाँ बक रहे हों किसी एक बंदे को, तो वो जो बाहर से आने वाला जो है ना उसका पहला इंप्रेशन ये होगा, यार इस एक बंदे ने वाकई कुछ किया होगा, तभी तो उसको 4 बंदे खड़े होकर गालियां दे रहे थे। एक बात। दूसरा रिएक्शन क्या होगा कि यार ते गंदा मलाएगा, यार इतने तो गाला ही कढ़न डे सन, यहाँ पे तो खड़े होकर लोग बकवास करते रहते, गालियां दे रहे थे, वो चलो हम नहीं यहाँ पे रहते। ये बाहर का, तो 2 इंप्रेशन उसके क्रिएट हुए ना। एक तो अंदर जो लोग हैं वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, और दूसरा इस पूरी सिचुएशन पे, इस पूरी सूरत हाल पे बाहर से आने वाला बंदा किस तरह रिएक्ट करता है, वो मैंने आपसे अर्ज किया। अब इसी थ्योरी को उठा के हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो बात कही जाती है। अच्छा, चूंकि प्लानिंग के साथ सारा कुछ हो रहा होता है, नवाज शरीफ ने
کہ جو لندن کے فلیٹس ہیں ان کی قیمت 8 ارب روپیہ ہے. دوسرا آئے گا نواز شریف کے جو لندن فلیٹ کی قیمت ہے وہ $8 بلین ہے. تیسرا آئے گا نواز شریف کے ایون فیلڈ فلیٹ کی قیمت $16 بلین ہے. تیسرا آئے گا نواز شریف کے لندن فلیٹ ایون فیلڈ فلیٹ کی جو قیمت ہے وہ $30 بلین ہے. اور پھر وہ والی کمیونیکیشن کی سٹوری تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر آپ 30 لوگ ایسے دائرے میں بٹھا دیں اور نمبر 1 جو ہے وہ نمبر 2 کے کان کے اندر ایک بات کہے اور وہی بات نمبر 2 نمبر 3 کے کان میں کہے اور وہی بات نمبر 3 نمبر 4 کے کان میں کہے، تو وہ بات جب ان 30 لوگوں میں سے گھوم کے واپس اسی نمبر 1 کے پاس آئے گی اس بات کا حلیہ بگڑ چکا ہوگا. یہی سوشل میڈیا کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ نواز شریف کے لندن کے فلیٹس کی قیمت 8 کروڑ روپیہ ہے اور 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس وقت وہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس وقت اتنے تھے. 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، تو اس نے 8 ارب کیا. اگلے نے کیا کیا؟ 8 ارب ڈالر کر دیا. 8 ارب ڈالر کا مطلب ہے آج کل کے ریٹ کے مطابق تقریباً 2200 ارب روپیہ. اب آپ دیکھتے جائیں. اور تیسرے نے 16 ارب کیا، تو 16 ارب کا مطلب ہے 4000 ارب روپیہ. 16 ارب ڈالر کا مطلب ہے، میں ایسے ہی ایسٹیمیٹڈ گفتگو کر رہا ہوں. اور جس نے 30 ارب ڈالر کیا ہے، 30 ارب ڈالر کا مطلب ہے تقریباً 100 ارب روپیہ. بات 8 کروڑ سے اٹھ کے 100 ارب روپے پہ پہنچا دی گئی. اور اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ملک لوٹ کے کھا گئے. ہاں دیکھو نا جی، ملک لوٹ کے کھا گئے. اتنے جا کے فلیٹ بنائے 100 ارب روپے کے فلیٹ. یہ ہو رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا، اب اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا، پہلا رسپانس تو ہوتا ہے کہ جناب جس کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے وہ بولے. ہم کیوں بولیں؟ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں بولنا، ہم نے سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا. میں اس کے اوپر عرض کیا کرتا ہوں کہ چوک کے اندر چند بدماش، چند لفنگے، چند اچکے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ جو ہیں وہ چندہ بائی کے کوٹھے سے اتر کے آ رہے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر آپ کو پھینٹنا شروع کر دیں. تو میاں صاحب، آپ کیا اس وقت بھی یہی کہیں گے کہ میں سب کچھ اللہ پہ چھوڑتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. اس وقت تو اپنا بچاؤ کرتا ہے نا. وہ یہ کہنا ہے کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ہوں اور میں چندہ بائی کے کوٹھے سے نہیں اترا. ٹھیک ہے، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور ان کے فالوورز کہتے ہیں دیکھو میاں صاحب کے ڈے بٹے پہنچی ہوئی شخصیت نے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ان کا اپنا عمل ہے، اور وہ جو کہتے ہیں یا ان کو جو مانتے ہیں ان کا اپنا عمل ہے. تو میں نے وہاں پہ جو کچھ عرض کر سکا وہ میں نے کر دیا. لیکن جو میں کچھ وہاں پہ عرض نہیں کر سکا وہ میں نے کہا کہ میں اس ولاگ کے ذریعے عرض کر دوں. اور عرض یہ کرنا ہے کہ ہماری کو 4-5 دفعہ سانو نوکریوں نکلوایا گیا، جس میں سے 2 دفعہ پی ایم ایل این نے نکلوایا جب اس کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ 2010 کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پنجاب میں، اسی دفعہ بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 2018 میں. اب مسلم لیگ نے ان کی حکومت ہی تھی نا جی، آئی نہ کرو. اور یہ دونوں دفعہ جو ہے، اور خوف آتا ہے جب پی ایم ایل این اقتدار میں آتی ہے. اور ابھی جو ہے میرا مطلب ہے کہ ابھی بھی میں نے سوچا کہ میں اس سے پہلے کہ کسی ٹریجڈی کا شکار ہو جاؤں، میں پہلے عرض کر دوں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ نا سیاست میں بڑے سرگرم تھے اور محلے کے کونسلر ہو جایا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ کونسلر نے وہ ایم این اے کے اپنی پارٹی کے ایم این اے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. وہ کیمپین چلا رہے تھے ہمارے علاقے کے اندر. راتوں کو انہوں نے بینر لگوانے اور پوسٹر لگوانے، یہ میں 80-90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد الیکشن آ جایا کرتے تھے. تو جس الیکشن میں کا میں یہ قصہ سنا رہا ہوں، اس الیکشن کے اندر وہ
جس کے لیے کیمپین کر رہے تھے وہ جیت گیا. ٹھیک ہے. تو جیتنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے گھر پہ کھانے کا اہتمام کیا، اور چونکہ ہم بھی ان کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے اور اس کیمپین میں ان کے کبھی کبھار ساتھ چلے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے ہمیں بھی طلب فرما لیا. تو میں نے کہا یہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے ایونٹ کریٹ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ بہت کم 7-8 لوگ تھے وہاں پہ، جس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اگلے ہفتے جو کینیڈا موو کر رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ یار آپ کے یہ جو 2 MNA صاحب جیتے ہیں اور نیچے ان کے MPA صاحب بھی جیت گئے ہیں، ان دونوں کے جیتنے کے بعد آپ کے لیے تو اب آئیڈیل وقت ہے نا کہ آپ اپنی سیاست بھی سیدھی کریں محلے والی، اور اگلی دفعہ آپ UC کے چیئرمین بن جائیں، اور یا اس وقت کونسلر ہوتے تھے، کونسلر بن جائیں، اور مطلب کہ سکون سے زندگی گزاریں ذرا ٹور شور کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اب ہی قیامت اترنی ہے ہمارے اوپر. وہ کیسے؟ دیکھنا یہ ہے، سب سے پہلے میرا رگڑا نکالیں گے یہ دونوں. مجھے ان کی بات وہ سمجھ نہیں آئی. تو یہ بات ہے 90 کی دہائی کی، وہ موو کر گئے. تو اب جو ہے جب 2009 کے اندر 2010 کے اندر جو تھا ہمیں لت پڑی، تو اور پھر 2017 کے اندر دوبارہ لت پڑی، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ آپ کے آرگومنٹ، آپ کے دلائل یا آپ کی جدوجہد جس پارٹی کے یا جس بندے کے حق میں جا رہی ہو، آپ کو اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جو مانسٹر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھاتا ہے. تو یہ ذرا سخت مثال ہو گئی، لیکن یہ جو ہوتے ہیں اقتدار کی اس سیڑھی کے اندر سب سے پہلے آپ کا رگڑا نکلنا ہے. تو میں نے میاں صاحب سے عرض کرنا تھا کہ میاں صاحب اب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اور سال سوا سال کے اندر ریٹائرمنٹ ہو جانی. ملک میں 60 سال ہے نا ایج ریٹائرمنٹ کی، تو سال سوا سال میں ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یار ہوں ساڑھے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ پھر آپ آ کے، تو ویسے آپ ہمیں کہاں سے نکلوائیں گے، اپنا تو ولاگ ہی ہے. تو ویسے مطلب کہ مارشل سکھا بیٹھے ہیں، اور کی کرنا ہے. اس دفعہ یار ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا ساڑھے اتنے، نہ ملک چھوڑ کے جانے کا کوئی موڈ ہے اور نہ ہی مزید مار کھانے کا کوئی موڈ ہے. آپ کہیں گے تو ہم یہ ولاگ شلاگ بھی بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بات میں نے وہاں پہ کرنی تھی، اگر مجھے موقع دیا جاتا سٹیج پہ جانے کا. وہ انتظامیہ جو تھی وہ بہت ہی کھچڑی نکلی، چلاک نکلی، انہوں نے ہمیں کوئی موقع ہی نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ میں اس ولاگ کے ذریعے ایک تو شکریہ ادا کر دوں مشہود خان صاحب کا کہ انہوں نے یاد کرتے رہتے ہیں اس طرح کے مواقع کے اوپر، اور دوسرا اپنی عرض بھی پیش کر دوں کہ اس دفعہ ذرا ہاتھ والا رکھنا جے، ساڑھے کو جان دی ہمت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.